حامدا مصلیا ومسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے ایام کی وجہ سے اور کچھ طبیعت کے مناسب نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دن کی حاضری کے بعد آج پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج کی حاضری میں سب سے پہلے ہم ایک دکھ کی خبر سے ابتدا کر رہے ہیں۔ ویسے تو حقیقت بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھی ہوئی ہوں، سمجھی ہوئی ہوں، اور حضور علیہ السلام کی باتوں پر یقین و ایمان ہو تو پریشانی زیادہ ہوتی نہیں، لیکن انسان بشری تقاضے کی وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ دکھ کی خبر یہ ہے کہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے، جو شام سرکاری ٹی وی نے یہ خبر نشر کی اور فلم بھی ریلیز کی، جس میں کہا گیا کہ عمر ابن العزیز رحمہ اللہ اور ان کے بعض متعلقین کی قبروں کو کھودا گیا اور ان کی باقیات کی بے حرمتی بھی کی گئی اور انہیں جلایا بھی گیا، اور پھر ان قبروں کو بھی اندر سے دکھایا گیا، اور بعض لوگوں نے یہ کام بڑے دھڑلے سے بھی کیا اور خوشی سے بھی کیا، اور سرکاری فوج کا اس پہ مزاحمت نہ کرنا یہ بھی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ دکھ اس بات پر ہے کہ عمر ابن العزیز ایک سرکاری سرمایہ تھے، اور پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 60-70 کے قریب اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، اور ان سبھی حکمرانوں کو حکمرانی اگر ملی ہے تو وہ عمر ابن العزیز کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے کہ عمر ابن العزیز مسلمانوں کی سیاسی روایت کے ایک اہم ترین فرد ہیں۔ شخصی طور پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، جو سمجھتا ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ اختلاف کر لے، لیکن کسی اختلاف کو اتنے تضحیک آمیز انداز میں لے جانا کہ جس سے دوسرے لوگوں کی دلوں کی ایذا رسانی ہو اور شرمندگی و پریشانی ہو، یہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی خطرناک پہلو ہے۔ گویا انسانوں میں آپ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اب آپ کو بھی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ جس کے مخالف ہیں آپ اس کا نام و نشان مٹا دیجئے، آپ اس کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیجئے، آپ زندہ مرے ہوئے کی پرواہ نہ کیجئے۔ اگر کوئی آدمی 100 سال پہلے مر گیا ہے یا 1000 سال پہلے مر گیا ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اس کی قبر کو کھودنا چاہیے، کھودنے کے بعد اندر سے جو نکلے اسے جلانا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر ہم لوگوں میں یہ غضب اور غصہ آیا کس بنیاد پر ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت سے لے کر آج تک سیاسی لحاظ سے اسلام کا زمام یا اسلام کی لگام 4 طبقوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ ان میں خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ ہیں، بنو امیہ کے بعد بنو عباس ہیں، اور بنو عباس کے بعد عثمانی ہیں۔ یہ 4 طبقے ہیں جنہوں نے سیاسی لحاظ سے اسلام کی حکومت کو سنبھالا۔ یہ بحث اس وقت میرے پیش نظر نہیں کہ اچھا سنبھالا یا برا سنبھالا، ملوکیت پیدا کی یا خلافت قائم کی، خاندان کو اونچا کیا یا دوسروں کو نیچا کیا، اس وقت ہرگز میرے یہ پیش نظر نہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عدل و انصاف والا ہے۔ جو اس کے پاس چلا جائے
وہ اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا، اور پوچھنے کے بعد ان کا جزا اور سزا اور بدلہ ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذات نہیں کہ جو غافل ہے یا جس کو پتہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں، اور جن کے ایمان کی بنیاد ہی 5 چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر وہ توحید کے قائل ہیں، دوسرے نمبر پر رسالت کے قائل ہیں، پھر امامت کے قائل ہیں، پھر عدالت کے قائل ہیں، اور پھر وہ قیامت کے قائل ہیں، اور عدالت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، اور وہ ان کو اتنی جلدی پڑ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل سے پہلے ہی لوگوں کی قبریں اکھاڑ کر ان کو جلانا شروع کر رہے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی دانش مندی والا واقعہ نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش کر سکتا ہو۔ اور پھر خاص طور پر عمر ابن عبدالعزیز وہ شخصیت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں بھی باغ فدق اپنی اولاد کو نہیں دے سکے، جو اہل تشیع کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ فدق کا حق اہل بیت کا ہے، لیکن حضرت علی نہیں دے سکے۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، انہوں نے وہ حق ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے باوجود عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں اتنا بڑا بغض۔ پھر عمر ابن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں کہ بنو امیہ کے یہ غالباً 9ویں خلیفہ بنتے ہیں۔ صحابی رسول مروان ابن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے بنتے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ام عاصم رضی اللہ رحمہ اللہ کے یہ بیٹے بنتے ہیں۔ اور پھر ان کی اپنی صورتحال گھر میں یہ ہے کہ انتہائی پاک باز ماحول میں وقت گزارا ہے۔ انہوں نے اپنے بچپن میں تعلیم حاصل کی ہے، اور والد کی طرف سے گھر میں سختیاں اتنی تھیں۔ ایک بار کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نوجوانی تھی، ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور نماز کے جانے کے لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ استاد نے پوچھا آپ دیر سے کیوں آئے ہو؟ سچے مزاج تھے، صاف کہا میں ذرا کنگھی کر رہا تھا۔ اور استاد نے بجائے کچھ کہنے کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے ان کو لکھا کہ تمہارے بیٹے کے بالوں نے اس کی نماز کو لیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ والد نے وہیں سے اپنا نوکر دوڑایا اور سیدھا مدینے میں آیا، اور آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی حجامت کی، اور اس کے بعد کہا السلام علیکم، میں تمہارے ابا کی طرف سے آیا۔ اس کے بعد لوگوں کو خیر خیریت بتائی، پوچھی۔ جب گھر میں ماحول ایسا ہے، آپ کی ولادت تقریباً 60 یا 66 ہجری کو ہے، اور آپ کی وفات 101 میں ہو جاتی ہے، تقریباً یہی 40 42 45 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ ان 40 42 سالوں میں آپ کا دور خلافت صرف 2.5 سال بنتا ہے، 3 سال بھی نہیں بنتا، 2 سال 2.5 سال آپ کا دور خلافت ہے۔ اپنے دور خلافت میں جب آپ خلیفہ بنے، پہلا خطبہ جب دیا تو اس میں اعلانیہ طور پر کہا کہ بھئی جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے، اور اگر کسی نے ناجائز لیا ہوا ہے وہ اس کو واپس کر دے، اور اگر واپس نہیں ہوتا تو مجھے آ کر شکایت کی جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو بنو امیہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، یا مختلف لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، یہ اعلان سنتے ہی انہوں نے جائیدادیں واگزار کر کے واپس دینی شروع کر دیں۔ اور پھر آپ نے لوگوں کے درمیان جو باتیں وہاں کہیں وہ صاف طور پر کہا ابھی اللہ کے دین کی سربلندی ہے، کسی اور کی سربلندی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی تعلیم و تربیت میں بچپن میں آپ نے حفظ کر لیا، انتہائی مخلص اور انتہائی نیک مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب ولید ابن عبد الملک نے آپ کو مدینہ کا گورنر بھی مقرر کر دیا،
لیکن بنو امیہ کے اس زمانے میں ایک معروضی وجہ تھی کہ سختیاں زیادہ ہوتی تھیں، اس لیے کہ بنو امیہ کا زمانہ بنیادی طور پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر، بلکہ حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر یہ واقعہ کربلا کے آخر تک، بلکہ مختار ثقفی کے زمانے تک یہ داخلی انتشارات کا زمانہ ہے۔ ہر جگہ پہ افراتفری، انتشار، بے اعتمادی ہے، یہ والا ماحول ہے۔ لہٰذا بنو امیہ کے گورنر وہ یا مزاجاً یا حالات کی مجبوری کی وجہ سے یا جو بھی آپ اس کا نام رکھ سکیں، یہ بنو امیہ کے اکثر گورنر طبعاً سخت واقع ہوئے تھے۔ اور جب ولید ابن عبد الملک نے عمر ابن عبد العزیز کو کہا کہ جی میں آپ کو مدینہ کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، تو ایک ہی شرط رکھی، فرمایا کہ جس طرح آپ سب لوگوں کے ہاں سختیوں والا وتیرہ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، نہ میں کر سکوں گا، اگر مجھ سے اس بات کی امید رکھتے ہو تو مجھے وہ منظور نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ جیسے مرضی ہے آپ کریں۔ بالآخر کچھ عرصہ وہاں گورنر بھی رہے، اور اسی طرح وقت گزرتے گزرتے پھر جب ان کے ولید ابن عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے خلیفہ کے لیے ان کو منتخب کیا، اور جب خلیفہ کے لیے ان کو منتخب کیا دو آدمیوں کا نام لیا، ایک ان کا عمر ابن عبد العزیز کا، اور ایک ولید ابن عبد الملک نے اپنے بیٹے کا نام لیا، اور بعد میں جو اس وقت پولیس کا بڑا تھا اس کے حوالے کیا اور کہا کہ بھئی ان میں سے دونوں کے حق میں بیعت لے لی جائے۔ دونوں کے حق میں بیعت لے لی گئی۔ بعد میں طے ہوا کہ عمر ابن عبد العزیز زیادہ بہتر ہے۔ جب انہوں نے دوبارہ بیعت لی اور بیعت کے بعد جب آگے بڑھے اور جو آپ نے خطبہ اس وقت دیا اس کے چند الفاظ کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ خطبے میں فرمایا، اے لوگو، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہو گئے ہو تو ہم بھی تمہارے اعزاز میں کھڑے ہو جایا کریں گے، اگر تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھ جایا کریں گے۔ لوگوں خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں انسانوں پر فرض کی ہیں اور کچھ باتیں سنت کے طور پر مقرر کی ہیں۔ جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جس نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، تم میں سے جو کوئی میرے پاس آئے وہ ان باتوں کا خیال رکھے، مجھ تک ایسی حاجت پہنچائے جس کا مجھے علم نہ ہو، مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائے جو مجھ سے نہ ہو سکا ہو، سچائی میں میرا ساتھ دے، مسلمانوں کی امانت کا نگہبان اور محافظ ہو، اور میرے پاس کسی قسم کی غیبت نہ کرے۔ ایسے آدمیوں کو چاہیے کہ وہ میرے پاس آئے۔ یہ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کچھ ایام آپ نے ایسا انداز اختیار کیا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے دور اقتدار میں ظلم و ستم ختم ہو گیا تھا۔ یہاں تک لکھتے ہیں کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہوتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ ظلم و ستم نام کو ختم کر دیا گیا تھا، علم کا عروج اور غلغلہ کر دیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہی کا دور ہے جب آپ نے لوگوں میں اپنے علم کو عام کرنے کے لیے اور دینی علوم کی تدوین کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اور اس میں خاص طور پر انہوں نے اعلان کیا اور کہا کہ بھئی آج کے بعد، غالباً ایک محدث ہیں، ان کا نام اس وقت مجھے ذہن سے نکل رہا ہے، میں دیکھتا ہوں اگر ان کا نام آ جائے، تو باقاعدہ اعلان کیا۔ یہ ابو بکر ابن حزم فرماتے ہیں، یہ اپنے وقت کے اس زمانے کے بڑے عالم تھے اور تبع تابعین میں سے تھے، اور ان کو یہ حکم دیا اور توجہ دلائی، فرمایا انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ، جو حضور کی حدیث تجھے ملے اسے لکھ لیا کر، فانی خفت دروس العلم وذہاب العلماء، مجھے ڈر یہ ہے کہ علم کے پڑھانے کے دوران جو علماء ہیں اگر چلے گئے تو علم کہاں باقی رہ جائے گا۔ اسی طرح قاسم بن محمد بن ابی بکر کو یہ کہا کہ انظروا
الی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجمعوہ، اللہ کے نبی کی حدیثیں جمع کیا کرو اور اس کو یاد کیا کرو۔ اور یہ ابو نعیم نے تاریخ اصفہان میں یہ بات نقل کی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اپنے گھر میں اتنی سادگی پیدا کر دی تھی کہ اتنی سادگی کا عالم تھا کہ 2 درہم یومیہ آپ کے گھر کا خرچ تھا، اور آپ اپنے بچوں کے لیے اس میں کھانا پینا ہوتا تھا۔ بعض اوقات وقت پورا نہیں ہوتا تھا تو ایک دن اسی طرح گھر تشریف لائے تو جو بچی آپ سے ہم کلام تھی وہ تھوڑی دیر کے بعد منہ پہ ایسے ہاتھ رکھتی ہے اور پھر کوئی بات کرتی ہے۔ تو والد تھے عمر ابن عبدالعزیز، خیال پیدا ہوا کہ شاید بیمار ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا کچھ نہیں، ویسے ہی۔ دوبارہ جب بات کی تو پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، آج گھر میں تھا کچھ نہیں کھانے کے لیے، تو میں نے گھر میں تھوم تھا، اس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو بدبو نہ آئے۔ اپنی بیوی کو بلایا، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا ہاں کچھ دن ہو گئے، کچھ تھا نہیں تو گزارا ہمارا چل رہا تھا۔ تو بڑے تعجب میں مبتلا ہوئے کہ یہ حالات ہیں۔ خیر نوکر سے بات کی، کہا کہ یار میرا کچھ ہے اگر تو کچھ لا کے بتاؤ۔ اس نے کہا جی آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ خیر اپنی ایک چھوٹی سی کہیں جائیداد تھی وہ بیچ دی۔ بیچنے سے کچھ دن پہلے، ابھی وہ بکی نہیں تھی، تو اپنے نوکر سے کہا یار میرا دل کر رہا ہے کہ میں حج کر لوں، کتنا پیسے ہوں گے؟ کہا حضرت آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حج مج نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا چلو جو اللہ کی مرضی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے وقت کا امیر المؤمنین ہے مدینہ میں اور پوری دنیا کا حاکم ہے، حج کرنے کے لیے مکہ جانا چاہتا ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اور نوکر نے کہا جی پیسے نہیں ہیں۔ کہا اچھا چلو وہ زمین جب بکے گی تو پھر دیکھ لیں گے۔ جب زمین بکی واپس آئی اور لا کر سارے کا سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا۔ پوچھا دوستوں نے کہ حضرت یہ کیا ہے؟ آپ تو حج کرنا چاہ رہے تھے۔ کہا بابا حج تو میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس سے زیادہ تو میں ویسے ہی استعمال پتہ نہیں کیا کچھ کر چکا ہوں، اس کا بدل میں نے کہا چلو یہ بیت المال میں لوٹا دیا جائے۔ گھر والوں کی فکر نہیں کی، اپنی ذات کی فکر نہیں کی، جو جائیداد آئی اس کو بیت المال میں جمع کروا دیا۔ طبیعت اور پاک بازی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی اگر کسی سرکاری کام میں بیٹھے ہوتے، مشاورت ہوتی، اگر وہاں پہ ذاتی باتیں لوگ شروع کرتے فوراً چراغ بند کر دیتے اور اپنے ذاتی گرہ سے جو چراغ تھا وہ لا کر جلایا جاتا اور پھر باتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ سرکاری روشنی میں بھی کبھی ذاتی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ عالم تھا۔ آپ نے اپنے کوئی دربان مقرر نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جی فلاں دربان سے پوچھا جائے، فلاں سے پوچھا جائے۔ جس کو جب جو حاجت ہوتی فوراً آ کر پوچھتا اور آپ سے بات کرتا اور آپ کو فوراً وہ کام پورا کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے یہ ماحول ایسا پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک مرتبہ علم، امن اور جو مال و دولت ان سب کی فراوانی ہونے لگ گئی۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے، علم کی تاریخ میں علم عقائد کے لحاظ سے سب سے پہلی نص اگر کوئی ملتی ہے تو وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا خط ہے۔ اس سے پہلے غالباً امام باقر کے بارے میں آتا ہے، یا یہ بھی ان کے تقریباً ہم اثر تھے، یا حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کوئی ایک آدھ خط لکھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ابھی تقریباً مطلب یوں سمجھ لیں کہ تاریخ کے جھروکوں میں تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن چونکہ میرا جو ایم فل کا مقالہ تھا علم کلام کے حوالے سے تھا، اس کی پہلی 2 صدیوں کے تاریخ مطلب تدوین و ارتقاء کے حوالے سے، تو میں نے اپنے مقالے میں باقاعدہ وہ جو نص ہے اس کو میں نے مقالے کا حصہ بنایا، جو تقریباً 7-8 صفحات پر مشتمل ہے۔ 7-8 صفحات پر یہ مشتمل ہے، جس کا تذکرہ ابن ندیم نے بھی کیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو متن ہے یہ بھی یہاں پہ میں نے اس کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ رسالہ عمر ابن عبدالعزیز،
یہ پورا ایک خط ہے جو انہوں نے یحییٰ بن یحییٰ کے نام تحریر کیا تھا، اور یحییٰ بن یحییٰ نے ان سے کچھ اعتراضات کیے تھے اس زمانے میں، یعنی قدریہ کے حوالے سے، چونکہ جبر و قدر کا زمانہ تھا تو اس مناسبت سے ان کا خط تھا۔ لہذا میں اس میں سے جو مقالہ ہے اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے اس متن کا خلاصہ درج ذیل ہے، اور یہ خلاصہ پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان حضرت کے لیے ایصال ثواب بن جائے، اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے رہنمائی کا باعث بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا دکھ جو یقیناً بہت بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے، اور آخرت کو سامنے رکھا جائے تو پھر اتنا بڑا بھی نہیں، اس لیے کہ جنت اگر اللہ کسی کو دے دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہو۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہو مرنے کے بعد تو یہ آپ اپنی اصلیت بتا رہے ہو، مرے ہوئے کے ساتھ کچھ کر نہیں رہے ہو، اس لیے کہ جو مر گیا وہ تو امان میں چلا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا جو مرا تو امان میں چلا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے۔ اگر اس نے برائی کی تو اللہ تعالیٰ کی سزا میں ہے، اگر اچھائی تھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں ہے۔ اب دنیا میں آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپنا اعمال نامہ ہی ٹیڑھا میڑھا کر رہے ہیں، کسی کے لیے تو کچھ بگاڑ نہیں رہے ہیں۔ لیکن ظاہری طور پر دنیا میں صدمہ اور دکھ ضرور ہوتا ہے، اور پھر اس وقت بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جب ان کا بیاج کھانے والے 60-70 سے زیادہ حکمران کسی کے زبان پر ایک لفظ تک نہ آئے، اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ آج ایک کوئی گھٹیا قسم کا بازاری آدمی اس کی عزت سے کوئی کھلواڑ کرے، اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی کرے تو اس پر میڈیا چیخ چیخ کر بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اتنے بڑے جو ہمارے تاریخ اسلام کے عظماء ہیں ان میں سے ایک ہستی، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ان کی قبر کے ساتھ کیا گیا ہے، اور مجال ہے کسی کو ایک معمولی سی خبر تک بریک کرنے کی جرت ہی ہو سکے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بے حسی اور اس سے بڑی محرومی یا اس سے بڑی مایوسی و قنوطیت ہمیں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز اللہ تعالیٰ کے مقربین لوگوں میں سے تھے، جنہوں نے محمد کریم کے دین کی سربلندی کا بنو امیہ کے دوران، زمانے کے دوران جو تقریباً 150 سالہ ہے، انہوں نے حق ادا کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ 4 ادوار ہیں خلافت کے: خلافت راشدہ، اسی طرح خلافت بنو امیہ، اسی طرح خلافت بنو عباس، اسی طرح خلافت عثمانیہ۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک آدمی کو ایسا رول ماڈل بنایا ہے کہ آپ اس پر آشش کر اٹھتے ہیں۔ جیسے خلافت راشدہ میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بنو امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ ہے، اسی طرح بنو عباس ہے تو ہارون رشید وغیرہ کا زمانہ آ جاتا ہے، اسی طرح جو عثمانی ہیں سلطان محمد الفاتح کا زمانہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ رول ماڈل زمانے ہیں کہ جو اپنے اپنے زمانے کا عروج سمجھا جاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کو اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کے جتنے بھی لوگ ہیں، آج کے سیاستدان، آج کی سیاسی حکومتیں، آج کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی عظمت، ان کی تقدس، ان کا احترام ان کو پیش نظر رکھیں، ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی تو لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لانا آخر هذه الامت اولها، جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ اپنے پہلوں پر لعنت ملامت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کہ قبروں سے نکال کر یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ اسی حدیث کا مترادف ہے کہ آخر امت کے وہ گل گپاڑے قسم کے لوگ وہ پہلوں پر تانہ زنی کرنے اور گالی گلوچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے تقدس، احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کریں۔ اور یہ خط کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ چونکہ وہ متن لمبا ہے اور میں نے پوائنٹ وائز ان کو یہاں جمع کیا ہوا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے خط کا خلاصہ یوں ہے: سب سے پہلے تو مسئلہ تقدیر کی اہمیت پر روشنی ڈالی کہ یہ مسئلہ انسانی دسترس سے باہر ہے،
انسانی دسترس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کا ذاتی معاملہ ہے، لہذا اس مسئلے میں اپنی فکر اور سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے تبصرے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے کہ یا اللہ جو تیرا معاملہ ہے وہ ویسے ہی ہوگا۔ اور اسی لیے آج ہم دکھ ضرور کر رہے ہیں، لیکن کسی کا نام لے کر ہم اس لیے برائی نہیں کر رہے کہ اللہ کی تقدیر نے اگر کسی کے بارے میں مقدر میں برائی لکھ دی ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے، اور ہمیں دکھ اس لیے ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے ہیں، اور دکھ کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ دوسری بات، جن لوگوں میں یہ رجحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور اس میں جب معاملات طے کر دیے گئے ہیں تو اب ہم تو اس سلسلے میں مجبور ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں پائیں گے، اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کا کیا فیصلہ ہے۔ یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہونا اور ایک ہے لوگوں کا عمل میں سستی اختیار کر لینا، انہیں جی اللہ کے پتہ ہے اللہ کو۔ اس میں رد فرمایا بھئی جو اللہ کو پتہ ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، آپ کا کام تو عمل کرنا ہے، آپ وہ کرو جو آپ کے ذمہ ہے۔ یہ کہنا کہ جی اللہ کو پتہ ہے لہٰذا میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی، مشیت کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ بندے کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے مشیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ بندے کی مشیت یہ ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کوئی اس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتا، جبکہ بندے کی مشیت اس کی ذات کی حد تک جاری ہونے والی ہے۔ بندہ اپنے چاہے تو یہ کر لے، چاہے تو وہ کر لے، بندے کی مشیت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور مشیت اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام بھی نہیں ہے، اس میں بھی فرق کر دیا۔ اس کی تفصیل بعد میں امام ابو حنیفہ نے تفصیل سے اپنی کتابوں میں بتائی کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز ہے، یہ دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، اس خط میں وہ بھی واضح کیا۔ نمبر 4، اس میں وضاحت کی گئی کہ کیا کوئی بندہ ایسا کام سر انجام دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہو، یا ایسا کام ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو۔ اس کی وضاحت کی گئی کہ بندہ اپنے اعمال کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر یا اس کے علم جاننے کا پابند نہیں ہے۔ بندے کا کام ہے کہ وہ اپنا کام کرے جو اس کے بس میں ہے۔ کون سی بات اللہ کے علم کے مطابق ہے، کون سی بات اللہ کے علم کے خلاف ہے، بندہ اس کو جاننے کا پابند نہیں ہے۔ یہ خط میں ارشاد فرمایا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا لوگوں سے ایسے اعمال سرزد نہیں ہونے چاہیے جو وحی کے خلاف ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات وحی کر دی، اس وحی کے مطابق اعمال بجا لانے چاہیے، یا انبیاء کی جو تعلیمات دی جاتی ہیں اس کے خلاف ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کی وضاحت کی کہ انسان اعمال کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے جاننے کا پابند نہیں۔ اس پوری کائنات کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے اعمال کو وحی اور انبیاء کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ 6 نمبر پر فرمایا قدریہ کے نظریات کو اگر تسلیم کر لیا جائے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بندہ قادر ہے، جو مرضی کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، اس سے انسانی زندگی میں کیا مفاسد واقع ہوتے ہیں، اس کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے اس خط میں کہ اس سے کیا کیا نقصان پیدا ہوں گے۔ مثلا قدریہ نے جو بندوں کے اعمال میں جدید اور قدیم کی تفریق کی ہے، اس کی وضاحت کی کہ یہ تصور بیکار اور لایانی ہے۔ قدیم اور جدید کا کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام کریں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو ہونے دیں جو وہ کرتی ہے۔ ہدایت اور گمراہی کا حقیقی تصور اجاگر کیا گیا کہ ہدایت ہے کیا اور گمراہی کیا ہے۔ ہدایت اور گمراہی یہ پہلے سے طے ہے یا اس میں بھی مشیت کا معاملہ ہے۔ نمبر 9، وحی کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو بیان کیا جو اس بات کی علامت ہیں کہ باوجود پہلے بیان کر دیے جانے والے صاحب احوال ان واقعات سے مجبور نہیں ہو گئے تھے۔ مطلب یہ کہ بعض واقعات حضور علیہ السلام بتا دیتے ہیں، بعض نیک لوگ بتا دیتے ہیں، ان کے بتا دینے سے بعد والے لوگ ان چیزوں سے کہ مجبور نہیں ہو جاتے کہ وہی کریں گے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں کرنے کے۔ نمبر 10، علم الہی اور علم انسانی میں فرق واضح کیا گیا ہے
کہ علم الہی دائمی و قدیم ہے اور انسانی علم وہ حادث۔ نمبر 11 نیکی اور بدی کے تصور کے بارے میں واضح کیا گیا اور اس کے ثمرات اور نتائج کو واضح کیا گیا۔ نمبر 12 میں ابلیس کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ وہ انسان کو حقیقت میں گمراہ نہیں کرتا، البتہ وہ صرف انسانی تخیل کی طرح ایک ایسی قوت خیالیہ کا مالک ہے کہ جو انسان کے تصورات اور خیالات میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور انسان ان خیالات میں الجھ کر راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ نمبر 13 میں بتایا انسانی اعمال کی بنا پر انسانوں کو جنت یا جہنم کا مول ٹھہرایا جائے گا، انجام کار وہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ 14 پہ بتایا کہ نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا تصور اور بدی انسان کے اپنی طرف سے ہونے کا تصور یہ درست نہیں ہے، بلکہ انسان اظہار عمل کا موجب ہے کہ وہ عمل کو ظاہر کرے جو بھی اس سے عمل ہو رہا ہے، لیکن نیکی اور بدی کا تصور یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو ہمارے ہاں تقدیر کا مسئلہ ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، تو یہ مسئلہ اس میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح 15 نمبر پہ فرمایا ہدایت اور گمراہی کا تصور یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے تفویض کر دیا گیا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اچھے اعمال ہوں گے اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال ہوں گے تو اس کے مطابق سزا بھگتنی پڑے گی۔ نمبر 16 میں فرمایا خیر و شر، ہدایت و گمراہی، نیکی و بدی سب کام انسان کے لیے آسان اور ارزان کر دیے گئے ہیں اور ہر کام اپنے وقت اپنے طے شدہ ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بندوں کو اپنے جائز ناجائز عمل کی وجہ سے نیک یا بد بن جاتا ہے۔ بندہ اگر وہ نیک کرے گا تو نیک بن جائے گا، بد ہے تو بد بن جائے گا۔ 17 نمبر پہ فرمایا 3 باتیں جو نبی علیہ السلام سے منقول ہیں ان کا تذکرہ کر کے بات ختم کی گئی ہے۔ پہلی، جہاد جو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تا قیامت جاری رہے گا اور لوگوں کو اس میں شمولیت کا مرتبہ دیا جائے گا۔ دوم، توحید کے اقرار کرنے والے کو مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ سوم، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اپنے مقصد کے حصول میں مستقل لگی ہوئی ہے اور وہ تقدیر مستقل چل رہی ہے، کسی کو اس میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ 18 نمبر پہ قدریہ کو ایک مختصر سا خط لکھا جس میں ان کو راہ راست اختیار کرنے کی تلقین کی، اور پھر آخر میں وہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں یاد رکھنا میرے اور تمہارے درمیان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر ہمارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہی اہل سنت والجماعت کی اصل وہ بنیاد تھی جو آگے جا کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ اکبر کی صورت میں مدون کرتے ہیں، اور یہ تمام افکار و خیالات فقہ اکبر میں ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جتنے بھی محبت کرنے والے اور ان سے جتنا بھی تعلقات قائم کرنے والے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو ہمارے اس عمل کا ثواب پہنچائے اور اللہ تعالیٰ خیر اور رحمت اور برکت کا باعث بنائے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ 1101 ہجری یعنی حضور علیہ السلام کی وفات کے یعنی ہجرت کے 100 سال 101 ہجری یعنی تقریباً 90 سال حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد 90 سال کے بعد آپ اس دنیا سے شہید ہو کر رخصت ہوئے۔ آپ کو بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نے زہر دے دیا تھا اور شہادت کا مرتبہ فائز ہوتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں دینی، سیاسی، قومی، علمی اور ایمانی حمیت اور غیرت کو بیدار فرمائے تاکہ وہ اپنے اسلاف سے اپنی محبت کا اظہار فرما سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔